اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، ایک کتاب ہے حیات الخفا۔ یہ حیات الخفا کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ یہ کربلا کی داستان پر بڑی مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب میرے آقا امام عرش مقام امام حسین نے اپنی آوان و انصار کے خطبے کو سنا، ان کی باتوں کو کہ ہم نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، آپ پر سب کچھ لٹا دیں گے، سب سنا، تو امام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو اب اوپر دیکھو۔ سب لوگوں نے اوپر دیکھا تو نور کی قندلیں تھی، اور اس کے بعد کہا دیکھو نظارہ کرو کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس کے بعد کہا امام ہم تو محل دیکھ رہے ہیں۔ نام لے لے کے کہا یہ جنت کے محل ہے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں یہ تیرے لیے، یہ فلاں یہ تیرے لیے، یہ فلاں یہ تیرے لیے۔ نواسے نے میدان کربلا میں جنت کے محل بتائے۔ جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا کیا عالم ہوگا؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ میرے آقا امام عرش مقام نے جنت بتائی، محل بتائے، اور اس کے بعد کہا اب جاؤ اپنے اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اور اس کے بعد سب اپنی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آج کی رات یہی رات شب عاشور تھی جس میں ہمارے نوجوان کھیلتے کودتے ناچتے گاتے خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو ہدایت دے، سب کو توفیق دے، خرافات اور بدعات سے ہم سب کو بچائے۔ ذکر کرو، تسبیح کرو، درود پڑھو، اللہ والوں کا ذکر کرو۔ حالانکہ یہ تو امام کا ذکر کرنے بیٹھے ہو، یہ تو بڑی عبادت ہے۔ شب عاشور میں اللہ نے توفیق دی، بالآخر جب صبح ہوئی تو 10ویں محرم 61 ہجری کی صبح، وہ خون آشام صبح جس کا تذکرہ میرے آقا نے بار بار کیا تھا، وہ کربلا میں رونما ہوئی۔ صبح آتی ہے تو میرے آقا شہزادہ علی اکبر کو کہتے ہیں ہم شبیہ پیغمبر سے فجر کی اذان پڑھو، اور امام آخری مرتبہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مصلی پر آتے ہیں۔ پتہ نہیں جانے نماز کے محبوب کو کیا مزہ آیا ہوگا آخری نماز با جماعت کے اندر کہ انہوں نے آخری نماز با جماعت پڑھائی۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان و اقامت پڑھی، اور اس کے بعد پھر جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جنگ تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی، دونوں فریقین چاہتے تھے کہ وہ شروع کرے یا وہ شروع کرے۔ امام چاہتے تھے کہ جنگ شروع کر کے خون کا الزام میں اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ بہت سے معاملات ہوئے، بالآخر 10ویں ہجری کو دوپہر شروع ہوتے ہوتے جنگ کربلا کا آغاز ہوا۔ جنگ کربلا کا آغاز کیا ہوا؟ امام کے ساتھ جتنے لوگ تھے انہوں نے سب پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ پہلے حملے میں جنگ کے 3 طریقے تھے اس دور میں، ایک ساتھ حملہ کر دیا جاتا تھا اور سب کو مار کاٹ کے ختم کر دیا جاتا تھا، ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا اس میں جو لوگ بچ جاتے تھے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اس طریقے سے لڑا جاتا تھا، ایک طریقہ یہ تھا۔ تو ان لوگوں نے پہلا طریقہ اختیار کیا، ایک ساتھ مل کے حملہ کیا۔ امام کے 50 ساتھی ایک ساتھ شہید ہو گئے، اور ان 50 میں سے سب آوان و انصار شہید ہوئے، سب زیادہ تر، اور خاندان کے لوگ ابھی بچے رہے اور مزید آوان و انصار بچے رہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اب ہم ایک کے ساتھ ایک لڑیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو میدان میں گئے، میں ترتیب وار شہادتیں نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 شہادتیں پڑھ کے بات ختم کروں گا، لیکن پہلی شہادت میں پڑھ رہا ہوں جو پہلا شہید ہے کربلا کا۔ یہ 50 کے بعد ایک اور ایک جانے کے معاملے میں وہ 17 دن کا دولہ ہے جسے دنیا وہب ابن عبداللہ کلبی کے نام سے جانتا ہے۔ ان کی امی کا نام جو ہے وہ بی بی قمر خاتون بتایا جاتا ہے، اور ان کو پتہ چلا تو یہ اپنے بیٹا جس کی شادی کو ابھی جو وہ 15-16 دن ہوئے تھے، بیٹے کو کہتی کہ بیٹا شہزادہ رسول کربلا میں ہیں، اگر تو میرے دودھ کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو سیدہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دے۔ تو وہب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہاری ہماری شادی کو چند دن ہوئے ہیں، ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں، پھر تم عدت گزار کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے زندگی کا لطف لینا، اور اگر چاہو تو آل رسول پہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں، تم بھی چلو۔ تو اس نے کہا
اتنا سستا سودا کون چھوڑ سکتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اگر آپ شہید ہو گئے تو ساری زندگی سیدانیوں کی کنیز بن کر ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گی۔ جب یہ خاتون اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو لائی تو لا کر کہتی ہے چند دن ہوئے میرے لال کے شادی کو، اور سیدہ کی کنیز ہوں، آپ کی امی کی خوشی کے لیے، آپ کے نانا کی خوشی کے لیے بیٹا پیش کر رہی ہوں، قبول فرمائیں، بس اس امید پر کہ آپ کے نانا ہماری شفاعت کریں۔ تو آپ نے فرمایا امید کیا، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے نانا تمہاری بھی شفاعت کریں گے، تمہارے لال کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمیر ابن عبداللہ کلبی میدان میں جانے لگے تو بیوی نے دامن پکڑ کے امام کے پاس لایا اور لا کر کہتی امام یہ جا رہے ہیں، میں نے حدیث سنی ہے کہ شہید جب گرتا ہے تو حوریں اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو جو ہے وہ چاہتی ہے، محبتیں دیتی ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ جا تو اکیلے رہے ہیں لیکن جب جنت میں یہ جائیں گے تو مجھے اکیلے اس طرح نہیں جائیں گے، اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ امام نے اس وقت مسکرا دیا اور ان سے کہا کہ وعدہ کرو کہ شہادت کے لیے تو اکیلے جا رہے ہو لیکن جنت میں بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ کسے خبر تھی کہ بیوی ساتھ ہی شہادت بھی پانے والی ہے؟ ایسے میں وہاب ابن عبداللہ 17 دن کا دولہا، صرف داستان کربلا رسم کے طور پہ مت سنو، داستان کربلا صرف دل بہلانے کے لیے مت سنو، داستان کربلا یہ کہ ہر سال پروگرام ہوتا ہے 27 سال سے، چلو بیٹھ کے سن لیں گے، ذرا عبرت حاصل کرو کہ آل نبی کے نام پہ دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی تعلیمات کی خاطر 17 دن کا دولہا شہید ہو گیا۔ میرے نوجوانوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے کہتا ہوں، 17 دن کا دولہا اللہ کے دین کے لیے شہید ہوا ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہم تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر کے لیے قربان نہیں کرتے، ہم تو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، عبادتوں کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گانجا پیتے ہیں لوگ، شراب پیتے ہیں لوگ، زنا کی طرف جاتے لوگ۔ اللہ کے بندو، امام علی مقام کی قربانیوں کی قدر کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور کہو کہ امام آپ کی خوشی کے لیے لوگوں نے جان دے دی، دنیا چھوڑ دی آپ کی خوشی کے لیے تاکہ آپ کے نانا کو راضی کریں۔ ہم آپ کی خوشی کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں چھوڑ دیں گے۔ دیکھو کربلا والوں کو جو برکتیں ملی، امام وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت وہاب ابن عبداللہ کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت ہوئی۔ کس کس کی شہادت پڑھوں؟ مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی۔ اس طریقے سے شہادتیں ہوتی رہی اور ایک کے بعد ایک سب شہید ہوتے رہے، لیکن کربلا کے ان آوان و انصار نے جب تک ایک بھی باقی رہا خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان کربلا میں جانے نہیں دیا۔ بالآخر جب سب شہید ہو گئے تو وہ اب 18 سے 19 نفوس قدسیہ جو نبی کے خاندان کے باقی تھے جنہیں شہید ہونا تھا۔ اس میں عورتوں کو نہیں گن رہا ہوں، مردوں کو گن رہا ہوں جو شہید ہونے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے میدان کے اندر جانے والوں میں کون تھا؟ الگ الگ روایتیں ہیں لیکن میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے جو بیٹے تھے، حضرت محمد ابن علی، اون ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ سب کے سب جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ سب مولا علی کے بیٹے تھے۔ 3 بھائی تو حضرت عباس کے سگے بھائی تھے اور اس کے بعد حضرت عباس کی شہادت بھی میں پڑھوں گا، وقت میں گنجائش رہی تو جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن کے مزید 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن حسن، اسی طریقے سے حضرت قاسم ابن حسن اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن حسن اور حضرت ابو بکر ابن حسن، یہ امام حسن کے بیٹے تھے، وہ بھی شہید ہوئے حضرت قاسم کے علاوہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد اور اون، جنہیں ہم اون و محمد کہتے ہیں، حضرت زینب کے بیٹوں کے نام سے جانتے ہیں۔